شریف ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ مسجد بنانا، مسجد بنانے میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا یا اپنا وقت دینا یا اپنی کاریگری کو استعمال کرنا، ان تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ اندر کام کرنے والا معمار ہو، الیکٹریشین ہو، صفائی کرنے والا ہو، جس اعتبار سے بھی مسجد کو آباد کرنے میں وہ اپنا حصہ لگاتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے وہ فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں محل آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا حصہ لگاتے ہیں۔ اور مسجد کو آباد کرنے کا دوسرا طریقہ ہے مسجدوں کو اپنی نمازوں سے آباد کریں، اپنا وقت دیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھ لیا کریں، بلکہ تھوڑی مشقتیں برداشت کر کے مسجدوں میں آئے اور اپنی پوری نمازیں مسجدوں میں باجماعت وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اوقات کی پابندی نہیں ہوتی، کبھی کام ہے، اپنے کام میں ایسے مشغول ہو گئے کہ مسجد کی جماعت بھی چلی گئی، پھر آتے ہیں عصر کے آخری وقت میں اور عصر فٹافٹ پڑھ لی، تھوڑی دیر انتظار کر کے مغرب پڑھ کے چلے گئے، ظہر 3، 3:30، 4، 4:30 بجے آ کر ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے ذمے اللہ نے جو فرض رکھا تھا گویا کہ آپ اس کو بوجھ سمجھ کر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز مومنین کے اوپر ان کے مخصوص اوقات میں رکھی گئی۔ نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت پر پڑھیں، مسجد میں ادا کریں اور باجماعت ادا کریں۔ یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش، تب جا کے آپ کو اللہ کی طرف سے وہ ثواب ملے گا جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تو مسجد سے روکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، یا اپنا ایسا کوئی کام کرتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج ایسی استعمال کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں آنے سے رک جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے سخت سے سخت، ایسا لگتا ہے اگر آپ عربی گرامر کو سمجھے، عربی سینٹینس کو اگر آپ سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کتنے سخت غصے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. اللہ فرماتے ہیں کون ظالم ہوگا اس سے بڑا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، وسعى في خرابها، اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ویران کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ پتہ چلا 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کی آپ نے مسجد بنا دی، لیکن نمازی 10 سے 20 لوگ آتے، جمعہ کے دن مسجد بھر گئی اور بقیہ دنوں کے اندر مشکل سے 10-20 لوگ نماز میں آتے ہیں. فجر میں تو اللہ ہی حفاظت فرمائے، ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 آدمی کہیں سے آگے تو آگے، ورنہ کبھی کبھی تو امام کو اپنے پیچھے مقتدی کے لیے مصلی کی ضرورت پڑتی، ایک مصلی بھی نہیں مل پاتا. کیا کام کیا آپ کی 50 لاکھ 1 کروڑ کی بنائی ہوئی مسجدیں؟ یہ ہے مسجدوں کو آباد نہ کرنا بلکہ مسجدوں کو ویران کرنا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ کا باڈی لینگویج ایسا ہے کہ لوگ آپ سے دور رہنے میں ہی سلامتی سمجھتے ہیں. لوگ آپ سے دور رہنے میں سلامتی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا باڈی لینگویج ٹھیک نہیں، آپ کا بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں، بڑے سخت غصے میں فرماتے ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، وسعى في خرابها، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. چاہے پھر وہ حکومت کے لیڈران ہو یا کوئی قسم کے لوگ ہو، اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر کو جس دین سے مسجد بنا دیا جاتا ہے وہ قیامت کے صبح تک مسجد ہی رہے گی. چاہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کوشش کرو، وہ جگہ مسجد ہونے سے رک نہیں سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. دیگر مذاہبوں میں اپنا چرچ بیچنے کی اجازت ہے، دیگر مذاہبوں میں اپنی عبادتیں بیچنے کی اجازت ہے اگر وہاں پر ان کے مذہب کے لوگوں کی آبادی نہیں ہے تو، لیکن مسلمانوں میں ہرگز اس کی اجازت نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ملک کی تقسیم کے بعد جب پنجاب کے علاقے کے مسلمان پڑوسی ملک میں چلے گئے تو پنجاب میں آج بھی ایسی ہزاروں مسجدیں، میں سوچ کے بول رہا ہوں، میں 150 نہیں بول رہا ہوں، میں ہزاروں بول رہا ہوں. ہزاروں ایسی مسجدیں ہیں کہ جو آج بھی گھوڑوں اور بھینسوں کے استبل بنے ہوئے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، سنی سنائی باتیں نقل نہیں کر رہا ہوں. اپنی آنکھوں سے پنجاب کے وہ علاقے کے جہاں ہندوستان پورا ہوتا ہے اور پڑوسی ملک شروع ہوتا ہے، اس سرحد کے علاقے میں جا کر آیا ہوں، اور میں نے وہ مسجدیں دیکھی ہے کہ جو آج بھی استبل بنے ہوئے. اس مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے گرد و غبار کو ہاتھ سے سب صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ کے فرامین لکھے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسجد ہے. الحمدللہ آج بھی وہاں کے مسلمان کوششیں کر کر کے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں. اللہ ان کو اور زیادہ آباد کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے. اتنی 60-70 سال کی کوششوں کے بعد بھی ابھی بھی ایسی کتنی مسجدیں ہیں جو اب تک آباد نہیں ہو سکی. مسجد تو مسجد رہے گی قیامت کی صبح تک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو زمینیں ویران ہو جائے گی، پوری دنیا کی زمینیں ویران ہو جائے گی، لیکن وہ جگہیں جو مسجدیں تھیں وہ ویران نہیں ہوگی، وہ تمام مل کے ایک اور ٹکڑا بن جائے گی اور اللہ اس کو جنت کا ٹکڑا بنائے گی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ پوری زمین ویران ہو جائے گی، لیکن جہاں مسجدیں تھیں وہ ویران نہیں ہوگی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ساتھ مل جائے گی پوری دنیا کی زمینیں اور اللہ اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. لہذا میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. یہ اسلامی
یہ اسلام کے قلعے ہیں، پر مسجدوں کو صرف مسجدوں تک محدود نہ رکھو۔ یہ مسجدیں ہیں کہ جس کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے محلے کے غربا کی فکر کریں۔ یہ مسجدیں ہیں جس کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے جس بستی میں آپ رہتے ہیں اس کے پولیٹیکل کیریئر کی فکر کریں۔ پولیٹیکل کیریئر کی فکر کرنے کے لیے صرف چائے کے ٹھیلے نہیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آباد ہوئی، حضور ہی کی وہ مسجد تھی جس مسجد میں بیٹھ کر مدینہ کے پولیٹیکل کیریئر کی فکر کی گئی۔ قرب و جوار میں جتنے ممالک تھے ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کس طریقے سے ادا کیے جائیں اس کے خطوط مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے اپنے میسنجر اور اپنے ایلچی کو روانہ کیا۔ حضور نے اپنے گھر سے نہیں کیا تھا، مسجد نبوی سے کیا۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی غربا ہے، مدینہ کی آبادی میں غریب مساکین ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ 2 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ حضور فرماتے تھے بیٹھو انتظار کرو، کہیں نہ کہیں سے صدقات وغیرہ کی کچھ کھجوریں آ جائے گی، ہم آپ کے کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ یہ تمام فکریں مسجدوں میں کی جاتی تھی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی اور قسم توڑ دی، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ غریبی کا یہ حال ہے، اپنا ٹھکانہ نہیں، کہاں سے غلام لاؤں؟ حضور نے فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور میں نے ہی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مساکین کو کیا کھلاؤ؟ حضور نے فرمایا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھجوروں کا بڑا سا ٹھیلا اٹھا کر لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے ہدیہ۔ حضور نے اٹھا کر ان کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ 10 مسکینوں کو کھلا دو۔ کہا یا رسول اللہ خدا پاک کی قسم اس مدینے میں سب سے زیادہ غریب نہیں، کسی اور کو میں کیا دوں؟ حضور تبسم فرمایا، حضور مسکرائے اور کہا کہ آپ ہی لے جاؤ۔ یہ تمام فکریں مسجدوں میں کی جاتی تھی میرے بھائیوں، اس لیے مسجدوں کا آباد کرو، یہی آپ کے دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں۔ اسی سے آپ غیروں کو، اپنوں کو، سب کو دین کی دعوت، دین کی باتیں، دین کا پیغام یہیں سے آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس فرض پڑھی اور یہاں سے نکل گئے۔ میں نے ایک اسٹیٹس رکھا تھا جس میں نے لکھا تھا مسجدوں میں سر جوڑ کے بیٹھا کرو تاکہ آپ کے اور آپ کی قوم کے مسائل کو بیٹھ کر حل کیا جا سکے۔ کب تک 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ کے ہاتھ جھاڑ کے باہر نکل جاؤ؟ کب تک کرو گے؟ اور اللہ کے گھر ہی میں اور آپ کے رہنے سے آباد نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے میرے سے بہتر اور آپ سے بہتر ہزاروں لائیں گے اور اللہ اپنے گھروں کو آباد کریں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا ترکی کا کیا حال تھا؟ اسلام فوبیا کے نام پر اسلام کو گویا کہ وطن گزارا کر دیا تھا وہاں سے انہوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بٹھایا اور ایسا بٹھایا کہ جنہوں نے ملک کی ترقی کی بھی فکر کی۔ اور آیا صوفیہ نام کی 70-80 سال کے بعد جس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا یہودیوں نے اپنی کوششوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد پیدا کیا اور اس نے اپنی پوری کوشش لگا کر آیا صوفیہ کو مسجد کے نام پر آباد کر دیا۔ ایسی ایک نہیں ہے، ہزاروں جگہیں ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے بے فکری کی، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور وہ گویا کہ گھوڑوں کے استبل بن چکے، یا لوگوں کے میوزیم بن چکے، یا لوگوں کے چرچ بن چکے۔ اور ایسی ہزاروں جگہیں ہیں اس کائنات کے اندر کہ جہاں پر لوگوں نے فکر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کو وہاں پر کھڑا کیا اور انہوں نے ہماری مسجدوں کو آباد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ مسجدوں کا آباد کرنے کی فکر یہی ہے کہ اپنی 5 وقتہ نماز پوری کی پوری وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں سے ہم شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ہماری مسجدوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام تو کرو پہلے، آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ ادا کرو، پھر دوسروں پہ بلیم کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی میرے بھائیوں تو اللہ کی آیت کا انتظار کرو جس میں اللہ نے فرمایا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو تو حق بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری مسجدوں کے قریب میں آئے، اور جب بھی آئیں گے ڈرتے ہوئے اور اندر سے خوف محسوس کرتے ہوئے آئیں گے۔
کیوں؟ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ مسجدوں کو ویران کرتے. لہذا میرے بھائیو ہمیں تو ان لوگوں میں بننا ہے جس کو اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوششوں کے اندر لگائے، اس کی فکروں کے اندر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی کائنات کی تمام مسجدوں کو اپنی حفاظت سے، اپنے خزانے غیب سے اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو آباد کرے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن کی سنت باقی ہیں وہ پڑھیں.